سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے جو انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں، خالی حضور کی امت میں نہیں، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل والا ہے۔ اور اس کی تصدیق اس حدیث سے سنیے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الصواعق المہلکہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کے راوی بھی کتنے کمال کے لوگ ہیں۔ اس روایت کا سب سے پہلا راوی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے سنی، یہ بھی صحیح اثر ہے۔ امام باقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد امام زید العابدین رضی اللہ عنہ سے سنی، اور امام زید العابدین رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو شہداء کربلا میں سب سے آخر میں بچے ہیں، جو اسیران کربلا میں شامل ہوئے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ چلا، اب تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ یہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ سے سنی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے سنی، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد مولا مشکل کشا سے سنی، اور مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث خود امام الانبیاء سے سنی۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علی اس واقعے میں موجود تھا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سر کے کانوں سے حضور کے قریب رہ کر حضور کا یہ فرمان سنا۔ کس طرح؟ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر تشریف لائے، اور کہیں سرکار جانے لگے تو صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ صحابہ کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار کو تنہا نہیں جانے دیتے تھے، جہاں جا رہے ہیں تو صحابہ کے ساتھ، تاکہ کوئی دشمن رسول سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چلنے کا انداز یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور حضور کے دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم، بقیہ تمام صحابہ پیچھے ہیں۔ ادب بھی یہی ہے کہ جو بڑا ہو اسے ادب کرے۔ اچھا، دائیں بائیں چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے بالکل برابر چل رہے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے آگے سرکار، پھر ان سے تھوڑا پیچھے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر بقیہ صحابہ۔ اس انداز میں صحابہ کرام علیہ الرضوان جا رہے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ان صحابہ میں ایک صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر گزری تو ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابہ سے آگے بڑھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قریب ہو کر چلنے لگے۔ سرکار کے قریب نہیں، سرکار کے قریب تو صدیق اکبر ہے، تو صدیق اکبر کے قریب آ کر یہ بھی چلنے لگے۔ اچھا، چلنے نہیں ہوتا ہے، کبھی بندہ پیچھے والا آگے نکل جاتا ہے، کبھی آگے والے پیچھے ہو جاتا ہے۔ چلنے میں ظاہر اتنا خیال تو نہیں ہوتا کہ بالکل سیم ایک ہی قدم اٹھا کر ہم چلیں گے کہ آگے نکل نہیں جا سکتے۔ لیکن صحابہ کا ادب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ چلتے ہوئے بھی احتیاط کرتے تھے کہ ہمارا قدم حضور کی قدم سے آگے نہ بڑھے۔ اب ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بھی محبت تھی، ہاں یہ بھی پیار تھا۔ یعنی کسی کا مرشد کامل آ جائے تو اب مرید ان کی طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے آگے۔ یہ بھی بے ادبی، گستاخی، امان اللہ توہین کی نیت کسی کی ہوتی نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ہر ایک اپنے مرشد کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، کوئی پاؤں میں گر جاتا ہے، کوئی امامے کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی بدن کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی لباس کو ہاتھ لگا کر، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہاتھ لگا کر ان کی برکت حاصل کروں۔ یہ شرک ناجائز حرام کام نہیں ہے، یہی تو صحابہ نے کیا تھا۔ اب ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں حضور کے قریب چلوں، میرا بدن حضور سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، کیونکہ صحابہ نے سن رکھا تھا کہ جس کا بدن سرکار سے مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔
دنیا کی کوئی چیز، عام چیز سے بھی اگر سرکار مس فرما لے، ٹچ ہو جائے وہ چیز سرکار کے بدن اقدس کو، تو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی۔ اگر حضور کا امتی، حضور کا غلام، حضور کا عاشق، اگر اس کی نسبت بھی حضور کے سچی ہو جائے اور اس کا بدن مس ہو جائے تو اللہ ان پر بھی جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ صحابہ تو ویسے قطعی جنتی ہے، ان پر تو جہنم ویسے ہی حرام ہے، اللہ نے تو ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، مگر صحابہ کی پھر بھی تمنا ہوتی تھی ہماری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، کہ نبی کی اگر برکت مل جائے، نبی کے بدن اقدس کی اگر برکت مل جائے تو سمجھ لینا تم یہاں بھی کامیاب ہو، تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی، مگر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آگے بڑھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے گئے۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ جب صدیق اکبر کے ساتھ چلتے نا تو صحابہ جو پیچھے جا رہے ہوتے ان کو پکڑ کر پیچھے کرتے، پھر یہ دوڑ کر تیز تیز قدم چل کر صدیق اکبر کے برابر آ جاتے، اور چلنے میں کبھی صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہو رہے ہیں۔ صحابہ پھر پکڑ کر پیچھے کر دیتے، پھر یہ دوڑ کر تیسری مرتبہ آ گیا۔ اب جب چلنے میں قدم آگے بڑھ رہا ہے، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر سے آگے کبھی پیچھے، اور مقصد سرکار کی برکتیں لینا، اپنے آپ کو حضور کے قریب کرنا، اپنے آپ کو صدیق اکبر کے قریب کرنا، ان سے برکت لینا۔ اور صحابہ نے 2 مرتبہ جب ان کو پیچھے سے پکڑ کر پیچھے کیا، کہا پیچھے چلو، اشارے سے، یہ بھی حضور کا ادب تھا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، جب ابو درداء رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ صدیق اکبر کے قریب آئے اور چلتے ہوئے کچھ قدم آگے بڑھائے، تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑا اور پیچھے کیا۔ کن کو؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، کہا ابو درداء پیچھے جاؤ۔ اب بتائیں آگے طبیعت بھی ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ بھی محبت کا انداز تھا، یہ بھی پیار کا انداز تھا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میری امت میں فتنے آئیں گے، میری امت میں فسادی لوگ آئیں گے، میری امت میں بد مذہب، بددین، گمراہ، بدبخت لوگ آئیں گے جو میری امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو میری امت کے عقائد و اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا جانتے تھے قیامت تک میری امت میں فسادی گروہ آئیں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے عقائد کو بچانے کے لیے یہ اعمال کیے تاکہ قیامت تک آنے والا حضور کا غلام وہی عقیدہ رکھے جو عقیدہ مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ فرماتے ہیں، جب ابو درداء رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ صدیق اکبر کے قریب آئے اور چلنے میں کچھ قدم آگے نکل گئے، پھر پیچھے ہو گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو پیچھے کیا اور ارشاد فرمایا، یا ابا درداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ۔ ارشاد فرمایا ابو درداء، اس کا مفہوم یہ ہے تمہیں پتا ہے تم کسی آگے چل رہے ہو، چلنے میں تمہارے قدم صدیق اکبر سے بڑھ رہے ہیں، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ابو درداء کس کے آگے چل رہے ہو؟ کیا تمہیں خبر بھی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا ابو درداء تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جو انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں، میری امت میں، ان سے افضل کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے سورج کو طلوع فرما دیا۔ یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، تو سورج جب اپنی کرنیں ساری کائنات پہ ڈالتا ہے تو اس پوری کائنات میں انبیاء رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ آتی ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کس کے آگے چل رہے ہو؟ یا ابا درداء انت تمشی، تم چل رہے ہو قدام رجل، اس شخص کے آگے لم تطلع الشمس، جس پر سورج کبھی طلوع ہوا ہی نہیں۔ کون؟ بعد النبیین، انبیاء کے بعد، علی رجل، اس مرد پر، افضل من، جو اس سے افضل ہو۔ یعنی میرے صدیق اکبر کے آگے چل رہے ہو۔ میرا صدیق وہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے افضل کائنات میں کسی بھی بندے پر طلوع نہیں ہوتا، اگر طلوع ہوتا ہے تو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر پر طلوع ہوتا ہے۔
اس حدیث سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ انبیاء رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہے۔ بدقسمتی سے